واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے۔
جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے پوری زندگی کا ایک سلیبس بھی مہیا کیا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ انسان ہر لمحے میں، ہر دن میں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی بسر کرے۔ کچھ مواقع ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں خصوصی طور پر اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم فرماتا ہے، یا ایسے فضائل و مناقب کتاب و سنت میں بیان ہوتے ہیں جو خاص ایام کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان ایام کو گزارنے کے بعد انسان اسلام سے اور اسلام کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری پر ساری زندگی بسر کر دیتے۔ جب وہ نیکی کی راہ پر آتے ہیں تو پھر ڈٹ جاتے ہیں، دنیا کی کوئی رکاوٹ انہیں اللہ کے راستے سے دور نہیں کر پاتی، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت ان کو اپنے مشن سے روک نہیں پاتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، موت تک پھر اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں، ہلے نہیں ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے، جن کو حسن خاتمہ کی بشارت سنائی گئی ہے کہ جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے پہ چل پڑے، پھر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے موت کے وقت اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، آئندہ جو معاملات ہیں ان پر کسی اندیشے کا شکار نہ ہو جاؤ، جو ہو چکا ہے اس پہ کوئی پریشانی نہیں، اور جو ہونے والا ہے اس پہ کوئی پشیمانی نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ اللہ کی طرف سے اس جنت کی بشارت حاصل کرو، خوش ہو جاؤ اللہ کی اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اس جنت کی خوشخبری تمہیں دی جاتی ہے، وہ جنت تمہیں مبارک ہو،
وہ جنت تمہیں مل گئی ہے، تمہیں حاصل ہو گئی ہے، لیکن کب؟ جب انسان اللہ کی فرما برداری پر استقامت اختیار، اس کو شب و روز یا حالات یا واقعات، کوئی دکھ درد غم یا خوشی، کوئی چیز بھی اس کو اللہ کی فرما برداری سے دور نہیں کر پاتی، تو تب حسن خاتمہ کی اس کو بشارت ملتی ہے کہ اس کا انجام ضرور اچھا ہوگا اور مرنے سے پہلے ہی اس کو جنت کی بشارت مل جائے گی۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یہی بتایا ہے کہ کامیابی، کامرانی ہمیشگی کرنے والوں کے لیے ہے، جو ہمیشہ اپنے مشن پر کاربند رہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ ان کی جہاں نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ایک نشانی علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں پر پابندی کرتے چلے جاتے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری نہیں سنائی گئی، کامیاب صرف نماز پڑھنے والوں کو، جب دل کیا پڑھ لی، رمضان آیا تو پابندی کر لی، رمضان گیا تو پابندی ختم، کوئی شادی آ گئی، خوشی کا موقع آ گیا تو نمازیں ضائع ہو گئی، دکھ درد غم کا مسئلہ آیا تو نمازیں گئیں۔ سہولت کے مطابق نمازیں پڑھنے والے، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب کون ہیں؟ علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں پر پابندگی کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے فرمایا کہ علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے، ہمیشگی اختیار کرنے والے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ہر حالت میں نماز پڑھنے والے، کسی حالت میں نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہیں کامیاب مومن، اللہ رب العزت کے محبوب بندے، جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے سیاق و سباق کو پہلے دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، پیغمبر آپ پر بہت مصائب اور پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، علم ہے، بہت لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، بہت دکھ دے رہے ہیں، آپ کے لیے بڑے کٹھن مراحل ہیں، بڑی مصیبت کے ایام ہیں۔ وہی آیات انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم ان کو کافی ہو جائیں گے۔ وہ کیا کیا کر رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور آخری آیت سورت کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان سارے مصائب اور پریشانیوں کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آئے گی تو آپ کو نماز سے دور کرے گی، موت آئے گی تو آپ کو زکوٰۃ سے دور کرے گی، کیونکہ اس کے بعد نماز زکوٰۃ ختم، یہ تو دارالامتحان کے لیے ہے نا۔ موت آئے گی تو آپ کو ان اعمال سے دور کرے گی، جب تک موت نہیں آتی آپ نے ان اعمال سے دور نہیں ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، کبھی بھی اللہ کی عبادت سے دور نہیں ہوئے ہیں۔ سبق تو ہمارے لیے ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو جب تک موت نہ آ جائے آپ نے اپنے رب کی عبادت پر گامزن رہنا ہے، ہمیشگی کرنی ہے، دوام اختیار کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، استقامت دکھانی۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ۔ اللہ رب العزت کو سب عملوں میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں انسان کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک، جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العزت کو ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ جس عمل پر انسان دوام اختیار کرے، عمل چاہے چھوٹا سا، چھوٹا سا عمل ہے، دیکھنے میں کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن انسان پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑے بڑے اعمال سے زیادہ وہ عمل پسند ہو۔ ایک شخص ایک وقت میں بہت ساری نفلی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک دن میں سینکڑوں رکعات پڑھ لیتا ہے، اچھی بات ہے، نفلی نماز ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ یا رمضان مبارک آتا ہے تو وہ رمضان میں سارا دن عبادت کرتا ہے، ساری رات، اچھی بات ہے۔ رمضان مبارک میں 10 قرآن پڑھ دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل اختیار کرنا چاہتے ہو تو وہ ہے کہ جس پر آپ دوام اختیار، 2 آیتیں ہی پڑھو، 3 آیتیں پڑھو، 1 رکوع پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، لیکن ہمیشہ پڑھو، تو اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل آپ کا یہ ہے۔ نفل عبادت آپ دن میں 2 رکعتیں کرو، 2 رکعتیں صرف پڑھو، لیکن ہمیشہ پڑھو، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے چاہے تھوڑا سا ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی آپ کو بھی سب سے محبوب عمل وہ لگتا تھا جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرے، ساری زندگی کرے، چاہے تھوڑا سا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، پھر ساری زندگی اس کو چھوڑا نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پہلے دن سے لے کر پھر ساری زندگی ان کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے، ساری زندگی پڑھتے رہے، چھوڑا نہیں ہے انہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، اور پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے محبوب عمل یہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وَقَانَ عَائِشَةُ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو مد نظر رکھ کے اذا عاملت عملا لازمت، جب ایک عمل کر لیتی پھر ساری زندگی اس کو نبھاتی۔ ایک عمل شروع کیا ہے تو کبھی دوبارہ نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چھوٹی سی نیکی ہے، آپ اس کو شروع کریں، ہمیشہ ساری زندگی کریں۔ چند روپے خرچ کرنا، اس کو اپنی عادت بنا لیں اور ساری زندگی روزانہ خرچ کریں، یقین کریں کہ اللہ رب العزت کو آپ کا عمل بڑے بڑے اعمال سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ رمضان مبارک میں لوگ خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا رمضان مبارک کے بعد خرچ کرنے پر پابندی آ جاتی ہے؟ رمضان میں آپ نے بہت خرچ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، مسنون ہے، لیکن باقی دنوں میں بھی عادت بنائیں، چاہے تھوڑا سا ہو۔
اپنی حیثیت کے مطابق متوسط آدمی ہے 150 دے سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کئی 100 جو ہیں وہ بچوں کی جیب خرچ پہ روزانہ وہ صرف کر دیتا ہے۔ 150 روپے عادت بنائے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور روزانہ خرچ کرنے، پھر اس کا نتیجہ دیکھے کہ اللہ رب العزت کو اس کا عمل کتنا پسند آتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے جس پر آپ ہمیشگی کرتے ہیں۔ روزانہ کی عادت بنا لیں، ذکر اذکار ہیں، روزانہ کی پابندی بنا لیں کہ ہم نے یہ ذکر و اذکار روزانہ کرنے ہیں، کبھی کوئی خوشی غمی آپ کو آپ کے اس ذکر اذکار سے ہلا نہیں پائے۔ پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو آپ کی ادا کتنی پسند آتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہی ایسی چیزیں ہیں، اللہ خوش ہی ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا نا کہ سچ بولا کرو، سچ کو لازم پکڑو۔ ان الرجل لیصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ ایک انسان، ایک مسلمان سچ بولتا ہے، سچ بولنا شروع کرتا ہے، پھر چن چن کر سچ بولتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر موقع تلاش کرتا، ایک ایک موقع پہ ایک ایک لفظ سچ کہتا ہے، سچ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، فطرت بنا لیتا ہے۔ جب سچ اس کی گھٹی پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سارے لوگ ہی زندگی میں کبھی سچ بولتے ہی ہیں نا، کئی لوگ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، سچ بول لیتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، لیکن ایک شخص سچ کو اپنی فطرت بنا لازم کر لیتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے ساری زندگی سچ بولنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ کون ہے صدیقین؟ صدیقیت کیسا مرتبہ ہے، یہ کیسا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو انبیاء کے بعد ذکر کیا ہے۔ جہاں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، صدیقوں کا ساتھ نصیب ہوگا، شہیدوں کا ساتھ نصیب ہوگا، نیکوکاروں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد اور شہادت سے پہلے شہیدوں سے بھی بڑا مرتبہ ان صدیقوں کا ہے جو ساری زندگی اللہ رب العزت کے لیے یہ عزم کر لیا کہ میں نے سچ ہی بولنا۔ یعنی دوام ایسا اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب عمل ہے جس پر دوام کیا جائے، جس پر ہم محافظت کی جائے، جس پر پابندی کی جائے، کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے شہادت سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے، کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ میرا تقرب تلاش کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، ہمیشہ، لا یزال، ہمیشہ نفل پڑھتا رہتا ہے، چاہے 2 ہی پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیشہ نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے تو ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ دوام اختیار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے نوافل، تو کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ دوام اختیار کرنے سے، پابندی کرنے سے، ہمیشگی کرنے سے۔ کئی لوگوں سے سنا ہے رمضان مبارک میں، ویسے تو اب یہ عادت بھی ختم ہو گئی ہے لوگوں کی، رمضان کا تقدس بھی بہت کم ہی لوگ اس کو دھیان میں رکھتے ہیں یا اس کا خیال کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ معاف کرے رمضان میں بھی ہم ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں جس طرح عام روٹین میں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی،
گناہوں سے پیچھے آئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ کئی لوگوں سے سنا جی پیٹرول پمپ پہ گئے کہ بھائی ذرا دھیان سے ہیرا پھیری نہ کرنا، اس نے کہا رمضان میں تو ہم نہیں کرتے، یہ روزہ رکھا ہوا ہم رمضان میں تو یہ کام نہیں کرتے۔ بھائی رمضان میں نہیں کرتے اللہ کے بندو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تو کیا رمضان کے بعد آپ کو کوئی پرمٹ مل گیا ہے یا مل جانا ہے کہ آپ نے رمضان کے بعد سارا کچھ کر لینا ہے؟ رمضان کے دنوں میں اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی، وہ گانے بجانے سے، فحاشی عریانی سے، موسیقی سے بچ گیا، یا آگے محرم آنے والے ہیں تو محرم میں کچھ لوگ چلو کسی وجہ سے ہی رک جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور متبادل شروع ہو جاتا ہے، قوالیاں یا اس طرح کی چیزیں، وہ بھی خرافات ہیں، اس سے بڑا گناہ ہے۔ انسان رک جاتا ہے کسی وجہ سے، جب رکتا ہے تو اس پر دوام اختیار کرے، ساری زندگی کے لیے عہد کر لے کہ میں نے اس گناہ میں دوبارہ نہیں پڑنا ہے، تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان تین چیزوں کی وجہ سے، ان تین خصلتوں کی وجہ سے اپنے اندر ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ایمان بے رونق ہیں، ہمیں مزہ نہیں دیتے، ہماری نماز ہمیں کوئی سبق نہیں دیتی، ہمارا روزہ ہمیں کوئی سبق نہیں دیتا، ہمارا صدقہ و خیرات، ہماری قربانی ہمیں کسی سبق پر، کسی نتیجے پر نہیں لے کے جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ بے روح ہو چکے ہیں، بے روح ہو چکے ہیں۔ ہم تو عارضی طور پر فصلی بٹیرے بن کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں مزہ نہیں دیتی، ہمیں اپنی عبادت کا مزہ نہیں آتا، اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے کلمہ توحید کا، اپنے سنت کی پیروی کا مزہ نہیں آتا ہمیں۔ ہماری زندگی جو ہے بالکل بے سرور ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، یہ تم کر لو، پھر دیکھو کہ ایمان کی مٹھاس کیسے آتی ہے، ایمان کی چاشنی لذت آپ کو محسوس ہوگی آپ کی زندگی میں۔ آپ کی نماز آپ کو بتائے گی کہ واقعی آپ نے کوئی عمل کیا، آپ کا روزہ آپ کو بتائے گا، آپ کا صدقہ و خیرات آپ کو بتائے گا کہ آپ نے واقعی کوئی نیک عمل کیا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ، وہ جو گناہ چھوڑ کے آیا ہے، جس گناہ کو چھوڑنے کا اس نے ابھی ارادہ کیا ہے، دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا اس کو اتنا برا لگے، أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اس سے بھی زیادہ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالا جانا کتنا برا لگتا ہے، کسی انسان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے، کوئی انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ آگ میں پھینک دیا جانا جتنا ناپسندیدہ ہے، گناہ کا کام چھوڑ کے اس کی طرف دوبارہ جانے کا ارادہ کرنا اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو، تب آپ کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ کیا مطلب؟ دوام، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ دوام، گناہوں کو چھوڑنے پہ دوام اختیار کریں، ارادہ کر لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کو ایمان کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس محسوس ہوگی، آپ کی زندگی میں اس کا اثر محسوس ہوگا، نظر آئے گا۔ اور اگر نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، رمضان مبارک میں وہ کہتے ہیں جی ہم روزہ رکھ کے تو داڑھی منڈانے والا گناہ نہیں کرتے، اللہ سے شرم آتی، بہت اچھی بات ہے، آنی بھی چاہیے، لیکن کیا رمضان مبارک کے بعد یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ سے پھر شرم نہیں آتی ہے کہ جس اللہ کے کہنے پہ یہ جسے راضی کرنے کے لیے آپ نے رمضان میں ایک گناہ چھوڑا تھا، وہی اللہ اب بھی اس گناہ کو ناپسند ہی کرتا ہے اور وہ حرام ہی ٹھہراتا ہے، اب آپ کیوں کر رہے ہیں اسے؟ تو جو عمل آپ نے ایک دفعہ شروع کر دیا ہے اس کو ساری زندگی لے کر چلیں۔ جب ساری زندگی لے کر چلنے کا آپ عزم کر لیں گے
تو وہ عمل چاہے کتنا چھوٹا ہے اللہ کے ہاں پہاڑوں سے بڑا ہو جائے گا۔ محبوب ترین اعمال میں، محبوب ترین اعمال اللہ رب جن کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان میں آپ کا عمل شامل ہو جائے گا، چاہے تھوڑا سا ہو۔ تو آئیے عزم کریں، رمضان المبارک میں آپ نے جو اعمال شروع کیے تھے، نماز پڑھنا شروع کی تھی، فرض ہے ہمارے اوپر، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ چلو رمضان کی وجہ سے آپ نے شروع کر لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس پر دوام اختیار کریں، عہد کر لیں کہ آج کے بعد کبھی ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، اللہ کا فریضہ ہم نے ہمیشہ ادا کرنا ہے، ہر حالت میں، خوشی ہو، غمی ہو، کاروبار کا پریشر ہو، جلسہ جلوس ہو، سیاست ہو یا کچھ اور ہو، ہم نے اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس بات کا پختہ عزم کر۔ روزے رکھے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب یہ عزم کریں کہ ہم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، چاہے تھوڑا سا ہو۔ حدیث میں آ گیا نا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل جس پر ہم ہمیشگی اختیار کریں، چاہے تھوڑا سا ہو، ان کل تھوڑا سا ہو۔ تو شریعت نے بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، رمضان کے روزے رکھے ہیں تو شوال کے 6 روزے کوئی رکھ لے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور ہر سال ایسے کر لے گویا پوری زندگی کے روزے رکھے۔ تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے یہ 6 روزے بھی رکھے کہ روزوں کا تسلسل بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ روزے رکھے ہم نے پورے مہینے کے رکھے ہیں نا، تو 6 روزے شوال میں بھی رکھ لیں، اور اللہ کی رخصت دیکھیں، 6 روزے جیسے مرضی رکھیں، مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ آپ مسلسل عید کے بعد شروع کریں اگلے دن سے اور 6 پورے کریں، نہیں، جب دل چاہے پورے مہینے میں 6 رکھ لیں، توڑ کے رکھیں، 2 3 اکٹھے رکھ لیں، ایک کر کے رکھ لیں، درمیان میں ایک گیپ ڈالیں، 3 دن کا گیپ ڈالیں، کوئی پابندی، ویکینڈ پہ رکھ لیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ کام کا بوجھ نہیں ہے اور میں راحت میں ہوں تو وہ روزے رکھ لیں۔ تو 6 روزے رکھیں، اور اس کے بعد پھر ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلسل عمل ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے وہ بھی۔ تو روزے جو ہیں نفلی روزے وہ رکھ کر چاہے مہینے میں 3 ہی رکھیں، 10% بنیں گے نا، 30 میں سے 3 رکھیں آپ نے تو 10 میں سے 1 روزہ رکھا ہے، تو وہ تسلسل جو روزے کا ہے وہ ٹوٹنے نہیں پائے گا، اور آپ کو یاد رہے گا کہ روزے کے اسباق کیا ہے۔ رمضان میں ہم نے روزے رکھے تھے تو کون سے کام کیے تھے، آپ کا وہ جو روٹین والا عمل ہے وہ جاری رہے گا، چاہے تھوڑا سا ہے۔ اور نفلی روزہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا محبوب ہے، کتنا محبوب ہے، فرضی تو رکھنے نا، تو لازم ہے۔ ایک روزہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک انسان رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، 70 سال، ایک روزے کی وجہ سے 70 سال جہنم سے دور کر دیا جائے۔ تو نفلی روزہ رکھیں، اللہ کو راضی کریں۔ قرآن کریم آپ پڑھتے تھے تو ان دنوں میں کوئی چھٹی نہیں آ گئی کہ اب آپ کو قرآن کریم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تلاوت کی برکت آپ کو چاہیے ان دنوں میں، نہ وہ روحانیت آپ کو چاہیے، نہ اللہ سے تعلق چاہیے، نہیں، اب بھی ہمیں ضرورت ہے، ہر حال میں ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا ایک رکوع ہی پڑھیں، چاہے اس کو پابندی سے ہمیشگی کے ساتھ پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، روزانہ کریں، چاہے تھوڑا سا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب یتیم مسکین کو جو واقعی مستحق ہے اس کے ہاتھ پہ رکھیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اسی طرح ذکر و اذکار ہے، روزانہ صبح و شام کے اذکار ہیں، پابندی کریں۔ ایک دفعہ شروع کر دیے ہیں، کارڈ اپنے پاس رکھ لیں، جیب میں آ جاتا ہے، کارڈ مل جاتے ہیں، جیب میں رکھیں، کچھ دن پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، پھر دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چند منٹ نہیں لگتے صبح و شام کے اذکار پہ، مسنون چند منٹ بھی نہیں لگتے۔ معمول بنائیں کہ روزانہ کرنے ہیں اور ہر حال میں کرنے۔ کوئی بھی موقع آ جائے خوشی غمی کا
کوئی مصروفیت آ جائے آپ کو آپ کے اس ورد اور وظیفے سے روک نہ پائے۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں اس میں۔ جو بھی نیک کام شروع کریں اس پر پابندی کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل آپ نے دیکھ لیا، جب بھی ایک عمل شروع کیا نیکی کا ساری زندگی اس کو نبھایا ہے، پھر اس کی برکات اور اس کے ثمرات دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔